السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، سورہ احقاف آیت نمبر 13 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہ بے شک جن لوگوں نے یہ کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر وہ ڈٹ گئے، جم گئے، تو اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ فلا خوف علیہم، ایسے لوگوں کو کوئی خوف نہیں ہوگا، ولا هم يحزنون، اور نہ کبھی وہ غمزدہ ہوں گے۔ علماء نے لکھا ہے کہ خوف بیرونی حالات کا کوئی ڈر اس کو نہیں رہے گا، اور غمگین حزن کہتے ہیں اندر کا غم جو انسان کے دل میں کسی مسئلے کی وجہ سے، کسی حالات کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس سے بھی آزاد کرتے ہیں، یعنی بیرونی خطرات سے بھی اور اندرونی خطرات سے بھی اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو آزاد کرتے ہیں جو اپنے خدا کو رب ماننے کے بعد اس پر وہ جم جاتا ہے، یعنی اپنے خدا کے احکامات پر وہ عمل کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اسی طریقے سے حدیث مبارک کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، متفق علیہ حدیث ہے، بخاری و مسلم میں جو حدیث ایک ساتھ آتی ہے اس کو متفق علیہ حدیث بولا جاتا ہے۔ اما جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس حدیث کی راویہ ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں، احب الاعمال الی اللہ ادوامها، اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے پسندیدہ عمل اللہ کی نگاہوں میں وہ ہے جو کنٹینیو کیا جاتا ہو، تسلسل سے کیا جاتا ہو، اگرچہ کہ وہ عمل تھوڑا ہو، یعنی عمل تھوڑا ہے لیکن اگر بندہ اس پر پابندی سے عمل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو ایسا عمل پسند ہے۔ قرآن کریم کی آیت اور اسی حدیث مبارکہ کو سنانے کا مقصد یہ ہے میرے بھائیوں اور معزز میری بہنوں، کہ ماہ رمضان المبارک جب ہماری زندگیوں میں آتا ہے تو ہمارے اندر ایک ایکسائٹمنٹ، ایک جذبات، اور ہم ایک چوکنا اور بیدار ہو کر ماہ رمضان المبارک میں حتی المقدور جتنا ہم سے پاسبل ہوتا ہے ہم عبادت کرتے ہیں، لیکن اچانک جیسا ہی رمضان ہماری زندگیوں سے چلا جاتا ہے تو ہم اجنبی ہو جاتے ہیں، ہم بیگانے ہو جاتے ہیں، ہمارے سارے جذبات سرد پڑ جاتے ہیں، ہمارے سارے ایموشن پر پانی پھر جاتا ہے۔ کتنا بڑا المیہ اور ٹریجڈی ہے کہ انسان ایک چاند دیکھ کر اللہ کے قریب آئے اور دوسرا چاند دیکھ کر اللہ سے دور ہو جائے۔ کیا دنیا کے اندر اگر ہم اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ کیا کسی کی دوستی ایک مہینے کے لیے ہو سکتی ہے؟ کیا کسی سے محبت، کسی سے تعلق، کسی سے ایموشن والا ریلیشن، کیا کسی سے جذباتی لگاؤ صرف ایک مہینے کے لیے ہو اور پھر 11 مہینے انسان اس سے آزاد ہو جائے؟ کیا دنیا کے کسی رشتے میں اس طرح کی وفاداری، اس طرح کی دوستی چل سکتی ہے؟ تھوڑا سا جائزہ لینے کی ضرورت ہے، تھوڑا سا اپنے آپ کو سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب دنیا کے معاملات میں یہ چیز ممکن نہیں ہے تو پھر آخرت کے معاملے میں یہ چیز کیسے ممکن ہو سکتی ہے؟ اسی لیے ضرورت ہے کہ اگر رمضان المبارک کے اندر ماحول کی وجہ سے ہماری 5 وقت کی نمازوں کے ساتھ ساتھ تہجد بھی ہو رہی تھی، تراویح بھی ہو رہی تھی، دیگر نوافل کا اہتمام بھی ہو رہا تھا، تو کم سے کم رمضان کے بعد اپنے آپ کو 5 وقت کی نمازوں پر ہر حال میں جہاں بھی ہوں، جس جگہ بھی ہوں، ضرور لے کر آئیں۔ اگر رمضان کے اندر ماحول کی وجہ سے تلاوت کلام پاک کرنا ہمارے لیے ایک پارہ پڑھنا بھی آسان تھا، تو ماہ رمضان کے بعد کم سے کم ہر نماز کے ساتھ 1 رکوع کی تلاوت کا بھی ہم اہتمام کریں۔ ماہ رمضان المبارک میں ماحول کی وجہ سے ہم ہر ایک کی مدد کے لیے آگے رہتے تھے، تو کم سے کم رمضان کے بعد جو زیادہ ضرورت مند ہے، کوئی آدمی سائل بن کر ہمارے دروازے پر آتا ہے تو ہم اس کو یہ نہ کہیں کہ اب تو رمضان گزر گیا، میں جو کچھ دینا تھا رمضان میں دے دیا کہہ کر اس کو آگے نہ بڑھائیں، بلکہ حتی المقدور اس کی مدد کرنے کی فکر کریں۔ زیادہ نہ صحیح، کم سے کم آخری منیمم لیول پر تو اپنے آپ کو لانا چاہیے۔ لیکن آپ مساجد کا حال دیکھیے، مسجدیں ویران ہو چکی ہیں۔ کتنا بڑا المیہ ہے کہ جب تک ہمارا تعلق اللہ کے ذات عالی سے استقامت کے ساتھ نہیں جڑے گا، ہم پر پھر حالات آئیں گے، ہم رونا روتے ہیں ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے، ایسا کیوں نہیں ہوگا، جبکہ ہماری وفاداری تو 1 مہینے کے لیے ہے، اللہ رسول سے دوستی ہماری 1 مہینے کے لیے ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ ضرور سوچیں، اپنے آپ کے اندر تھوڑی سی تبدیلی لانے کی ضرور فکر کریں۔ امید کہ ہم ہمارے ماتھے پر جو ایک لیبل لگا ہے رمضانی مسلمان کا، اس کو مٹانے کی فکر کریں گے، اور ہم 24 گھنٹے آخری سانس تک مسلمان اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات پر عمل پیرا رہیں گے، اسی پیغام کے ساتھ کہ کہ ہم اب جو ہے ان باتوں کو سمجھیں گے اور اس پر عمل کریں گے۔ شکریہ، جزاکم اللہ خیرہ۔